انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 8 اگست 2021 اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز، اسرائیل کی غنڈہ گردی فلسطین کے خلاف مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ غرب اردن میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 70 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے۔ ایران نے اسرائیل کی بدمعاشی نکالنے کا حتمی اعلان کر دیا۔ ایران نے اپنی سب سے خطرناک ترین توپ اسرائیل پر گرا دی۔ اسرائیل کے حیفا فوجی اڈے تباہ و برباد کر دیے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری تباہ کر دی۔ نفتالی بینٹ کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فلسطینی سیکیورٹی اور 1 شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر 1 راہگیر بھی زخمی ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی شناخت کیپٹن تیسر ابسا اور لیفٹیننٹ ادم علیوی کے نام سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکار اسرائیلی اسپیشل فورسز کے جنین شہر پر دھاوے کے بعد ہونے والی جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے میں کام آئے۔ فلسطینی ایوان صدر نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطرناک پیش رفت قرار دیا۔ بیان میں ایوان صدر نے ایسی کارروائیوں کے مضمرات سے خبردار کیا ہے۔ ایوان صدر کے سرکاری ترجمان نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزی، قاتلانہ حملے، دیگر ظالمانہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے پر تادم تحریر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل غرب اردن کے مسلح فلسطینی گروپوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ صہیونی فوجی فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام سیکیورٹی فورسز سے براہ راست بڑھے ہوں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر غبارے فائر کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور حالیہ کشیدگی سے 21 مئی کو ہونے والی عارضی جنگ بندی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 21 مئی کو اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین 11 روز لڑائی ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والے یہ دوسرا فضائی حملہ ہے اور پہلا حملہ بدھ کو اعلیٰ صبح کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا پہلا واقعہ منگل کے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے یہودی قوم پرستوں کی جانب سے مارچ کے بعد پیش آیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ حملوں میں اس کے لڑاکا ہتھیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنا لیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے آتش گیر غباروں کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنائے جانے والے کمپاؤنڈ میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیوں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ حالیہ برسوں میں عسکریت پسند کئی مرتبہ غزہ کی سرحد سے جلائے ہونے والے ایندھن اور دھماکہ خیز آلات کے ڈبوں والے ہیلیم غبارے اور پتنگیں بھیجتے آئے ہیں۔ ان آلات کے باعث اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ بھڑکنے اور ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات اور کھیت جلنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس کے مطابق غزہ آتش گیر غباروں کے حالیہ حملوں سے جنوبی اسرائیل کے کھیتوں میں کم از کم 20 مقامات پر آگ لگی چکی ہے۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ سے انتباہ کرنے والے سائرن بجائے گئے ہیں، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ
کہ غزہ سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے عسکر پسندوں نے بھاری مشین گنوں سے فائر کر کے جیٹ طیاروں کے حملے کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے دنیا کی خطرناک ترین توپ اسرائیل پر گرا دی ہے، جو بجلی استعمال کرتے ہوئے آواز کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ رفتار سے گولہ داغ کر مضبوط سے مضبوط ہدف کو پلک جھپکنے میں راکٹ بنا سکتی ہے۔ سائنٹیفک ایران کے مطابق گزشتہ دنوں اس بجلی بری توپ نے نظریاتی طور پر 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پلاسٹک کے گولے داغے ہیں، جنہوں نے ایلومینیم کی موٹی چادر کے پر خدشے اڑا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بنکر یا فولادی بکتر ایسا نہیں جو 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرانے والے گولے کے سامنے ٹھہر سکے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر اس بجلی بھری توپ کو ابتدا میں ایرانی بحری بیڑے کا حصہ بنایا گیا ہے، تاہم اس کے زیادہ طاقتور ماڈلز کے ذریعے چھوٹی جسامت والے مصنوعی شارچوں اور مختلف سامان کو بغیر راکٹ میں بھی ہوا میں پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی شدید قسم کی فلسطین میں گھس کر تباہی مچا دی ہے۔ انسانیت سوز مقامات کا مقدمہ ہے۔ حماس کی جانب سے چھوڑے گئے آگ لگانے والے غباروں کے جواب میں اسرائیل کے علاقہ طیاروں نے صبح غزہ پر تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فضائی حملوں سے ہلاکتوں کی فوری اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملے میں حماس کے اسلحہ بنانے اور اس کے بارے میں تحقیق کے لیے استعمال ہونے والے میں سہولت کو نشانہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ رواں سال بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ راتوں رات مسلح گروہوں نے جنوبی اسرائیل کی جانب 50 راکٹ فائر کیے، جن میں سے 10 کے دم توڑ دیے گئے اور غزہ کے اندر ہی گر گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تقریباً 72,000 شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں بنا لینے پر مجبور ہو گئے۔ جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد الاقصی میں انتہا پسند یہودیوں نے آخری مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں تشدد پر بھرایا تھا۔ اس کے بعد یروشلم کے ضلع شیخ جراح میں فلسطینی خاندانوں کو گھروں سے جبری طور پر بھی دخل کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فلسطین کے مرکزی اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہیبرون کے قریب ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر جاں بحق کر دیا گیا تھا، جس کے بعد 10 مئی سے اب تک مغربی کنارے پر جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 248 کے قریب ہو چکی ہے۔ فلسطین کی تنظیم حماس کے سربراہ فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیل کو شرمناک شکست دے کر مقبوضہ فلسطین اور مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے راہیں ہموار کر لی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔